السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کبھی بارش آئے یا کسی بھی قسم کا پانی قبرستان میں داخل ہو یا جہاں پر بھی کوئی قبریں ہوں وہاں داخل ہو اور وہ قبروں کو بہا لے جائے، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ضرور ان کے کوئی ایسے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی قبروں سے انہیں بہا کر لے گیا۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں نا سوائے توہم پرستی کے اور کچھ نہیں۔ اپنا پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، دوسروں کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنے کے لیے ہم نمبر 1 ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قبروں کے حال ہم سے چھپا کے رکھے، انبیاء کرام پر منکشف کیے، لیکن انبیاء کرام ہر کسی پہ ہر کسی کا حال انکشاف نہیں کرتے تھے۔ اس کی حکمت تھی آف کورس، ورنہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایسی ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہم سے اس چیز کو دور رکھا، چھپا کے رکھا، تاکہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں۔ دیکھیں حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے چیزوں کا۔ اس سے آپ نے لوگوں کی آخرت کے فیصلے کرنے شروع کر دیے، ان کی برزخی حیات کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ احد کے کوئی قریباً 50 سال کے بعد مدینہ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ مسئلہ تھا پانی کا، کہ پانی جو ہے وہ اتنی وافر مقدار میں، اتنی زیادہ کوانٹٹی میں اویلیبل نہیں تھا کہ وہاں پر موجود زرعی زمینیں، ایگریکلچر لینڈ کو پانی مل سکے، کیونکہ مدینہ میں بہت زیادہ کسان رہتے تھے اور وہ کھجور کی کاشت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ جو ہے وہ کسان پیشہ تھے، زرعی لوگ تھے۔ تو اب پانی کی کمی کا جو معاملہ تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں لکھ کے بھیجا گیا۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک سروے ٹیم مدینہ بھیجی۔ وہ سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ حضرت معاویہ کو بھیجی کہ یہاں پر پانی کو پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کئی کنویں کھودے جائیں اور سارے کنویں ایک کنویں کی طرف ڈھلان میں کھودے جائیں کہ ان کا پانی جو ہے وہ ایک کنویں کی طرف بہہ کر آئے۔ نتیجتاً ہوگا کیا کہ اس کنویں میں جب کئی اطراف سے پانی آ کے جمع ہوتا رہے گا تو ایونچولی وہ کنواں اوور فلو کرے گا۔ جب وہ کنواں اوور فلو کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کنویں سے جو مین کنواں ہوگا وہاں سے پھر نہریں نکالی جائیں اور وہ نہریں کھیتوں تک پہنچائی جائیں۔ تو یوں ایک کنٹینیوس فلو آف واٹر کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ زمینوں تک پانی پہنچ پائے گا، اسپیشلی ان زمینوں تک جہاں ابھی پانی نہیں پہنچ رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے کہا کہ اس پر کام کرنا شروع کرو۔ تو کئی کنویں کھودے گئے جن کو ایسے ڈھلان دی گئی، اسٹیپ کنویں کھودے گئے اور ان کا پانی ایک کنویں کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا۔ نتیجتاً وہ کنواں اوور فلو ہوا، پانی نہروں کے ذریعے باغات تک پہنچنے لگا۔ تو ایک نہر ان میں سے اس مقام کے قریب سے بھی گزرتی تھی جہاں پہ شہدائے احد دفن تھے۔ اب کوئی پراپر تو اس طرح کا باؤنڈری نہیں تھی نا، اس زمانے کا جو پائپنگ سسٹم تھا، اس زمانے کا جو ڈرینیج سسٹم تھا، اس زمانے کے جو بھی پانی کی عکاسی کا نظام تھا وہ آج کل کے پی وی سی پائپس وغیرہ کی طرح تو نہیں تھا، نہ کاپر پائپس کی طرح کا تھا۔ تو اب نتیجتاً اس جگہ سے، اس نالے سے پانی اس زمین میں بھی رسنا شروع ہوا جہاں پہ شہدائے احد دفن تھے، اور بعض کی قبروں میں وہ پانی اتر بھی آیا، ان کی قبریں گیلی ہو گئیں، ڈوبنے لگیں، واٹ ایور از دا کیس۔ اب یہ بات جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ پھر ایسا کرو، ان حضرات کی قبروں کو وہاں سے موو کرو۔ یہ تو پتا تھا نا کہ کس کی قبر کہاں ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ اس وقت بھی زندہ تھے جو احد کو وٹنس کر چکے تھے، یا ان کے بچے تھے جو شہدائے احد تھے، یا رشتہ دار تھے، وہ جانتے تھے کہ کون کہاں کہاں دفن ہے۔ میں نے کہا بھائی جو لوگ جہاں دفن ہیں ان لوگوں کے رشتہ داروں کی نگرانی میں ان لوگوں کو موو کرو ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی نہیں پہنچ رہا۔ تو اسی اسنا میں ان لوگوں کو وہاں سے موو کیا گیا۔ اب آپ کہیں ان کی قبروں میں پانی اتر آیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی انہوں نے گناہ کیے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا اسی طرح عراق میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اب تو پچھلے 100 سال کے اندر کے بعض صحابہ کو ان کی جہاں پہ وہ دفن تھے وہاں سے موو کیا گیا ایک ایسی جگہ پہ۔ عراق کا بھی ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کا نام بھی شاہ فیصل تھا۔ ایک شاہ فیصل تو سعودی
یورپ والے نا، ایک شاہ فیصل عراق والے تھے، ان کے زمانے میں کوئی اب سے 100 سال کے قریب 2 صحابہ کو ان کے دفن ہوئے مقام سے ایک اور مقام پہ پانی کی وجہ سے منتقل کیا گیا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ پلیز اس قسم کے آپ لوگ ڈیسیجنز کنکلوژنز پر نہ پہنچا کریں۔ اللہ نے کہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس پر تم اتنے نہ اچھلتے پھرو، اپنی فکر کرو کہ میرا کیا ہوگا۔ تو استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو پیارے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔